نہج البلاغہ میں میرے مولا فرما رہے خبردار اس الجھن میں مت پڑو کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کون نہیں ہے، کیونکہ چادر کے نیچے جب نبی نے جمع کیا نا تو حضرت ام سلمہ بھی آنا چاہ رہی تھی، نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو اہل بیت میں نہیں ہو. تو حضرت نے فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. کونا کھینچ کے آپ نے وہ جو 5 آ گئے تھے چادر میں بس انہی کو کہا ہا اولئک اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت. بیت کس کو کہتے ہیں؟ وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی، کھولے گے لیکن آپ نے مناسب وقت پر یہ سوال فرمایا کہ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے. شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو شیخ محقق کہا جاتا ہے اور شیخ محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، مطلب ان کی بات حضرت شاہ صاحب جانتے ہیں بڑی ہی معتبر بات ہوتی ہے اور بڑی ہی اتھنٹک بات ہوتی ہے. آپ نے یہاں پر بڑی خاص بات کہی، یہ ساری الجھنیں ختم کر دی. چونکہ لوگ ہیں نا، کچھ لوگوں نے کہا صرف بیویاں، کچھ نے کہا کہ صرف آپ کی اولاد ہے جن کا آپ نے ذکر نہیں، ایسی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جو آل پاک جس کو مراد لیا گیا ہے، فرمایا سب سے پہلے آپ کی بیویاں مراد ہیں. اس کو اہل بیت مسکن کہتے ہیں، اہل بیت سکنا بھی کہتے ہیں، کہ جو گھر والیاں ہوتی ہیں. بیویاں بھی آ گئی. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہل بیت جو آپ کے گھر میں پیدا ہو، جس کو اہل بیت ولادت کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو پیدا ہوئے، جن کو یہ اعزاز ملا کہ وہ حضور کے بیٹے ہیں، بیٹی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دوسرے نمبر پر ان کو اہل بیت ولادت کہتے ہیں. اچھا، تیسری بھی ایک اہل بیت کی قسم ہے، اس کو اہل بیت نسب کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اقدس و انور میں وہ احباب جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور جن پر زکوٰۃ حرام ہے، یہاں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں. یہ اس کا مفہوم ہے. آپ نے پوچھا اہل بیت کس کو کہتے ہیں، تو یہ بات کھولنی تھی تو یہ کھل رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مراد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اولاد بھی مراد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاندان کے احباب جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جن پر زکوٰۃ حرام ہے. میں آسان کر رہا ہوں، وہ بھی اس میں مراد ہے. اچھا، لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کہلاتے ہیں. یہ سب کے سب اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں آپ نے بیان کی ان پر میں اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ بحث پھر کسی دوسرے گوشے میں چلی جائے گی. لیکن اتنی بات ضرور عرض کر دوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر اہل بیت کے بارے میں تنبیہ کی ہے یا کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں متنبہ رہنا، تو اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے. اس لیے اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کی تمام ذمہ داری رسول اللہ کے بعد اس امت پر ڈالی گئی تھی. ان کے لیے شادی کرنا، نکاح کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا. باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی وقت جب محبت کے اسلوب میں آدمی اپنے بچوں یا اپنے نواسوں یا اپنی نواسیوں یا اپنے پوتوں کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو میرے گھر والے ہیں، تو یہ اصل میں توسیع کا اسلوب ہوتا ہے. اصل میں اہل بیت کون ہے؟ ازواج مطہرات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. قرآن کریم کی آیت کہتے ہیں مراد کون ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ کی اہل بیت ہیں، حضور کی بیویاں بھی ہیں، حضور کا گھرانہ بھی ہے، پیغمبر کی بیٹیاں اور بیٹے بھی ہیں. ان کو اللہ نے اہل بیت کہا ہے. وہ کہنے لگا مولانا آیت تو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اس لفظ سے شروع ہوتی ہے. نساء کا مطلب پیغمبر کی بیویاں ہیں. اس میں آپ نے پیغمبر کے گھرانے میں پیغمبر کی بیٹیاں حضرات حسنین پیغمبر کے نواسوں کو شامل کیوں کیا ہے؟ یا نساء النبی ہے، اس میں خاندان کی بات نہیں ہے. آپ حسنین کریمین کو، سیدنا علی المرتضیٰ کو اور حضرت فاطمہ کو شامل کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سنیں، مجھے یہ بخار کبھی نہیں ہوا کہ میں قرآن مانوں گا فرمان چھوڑوں گا یا فرمان مانوں گا قرآن چھوڑوں گا. میری طبیعت بالکل صحیح ہے، میری نیت بھی صحیح ہے، میں طبیعت و نیت کو سامنے رکھ کر بات مانتا ہوں. بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو اہل بیت سے محبت بہت ضروری. تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیویاں. تو عجیب اہل بیت ہیں، حضرت علی ہیں، اس میں بس حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عباس ہیں، یہ بھی یقیناً اہل بیت ہیں. لیکن امی عائشہ، بولو بھائی، وہ تو گھر والی. اہل بیت کا اردو میں ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ گھر والے. تو جب کوئی کہتا ہے نا میرے گھر والے، تو اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ لیکن اصل بات یاد رکھیں کہ اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں. اہل بیت سے مراد اولاد نہیں ہوتی. اہل بیت سے مراد بیوی بچے ہوتے ہیں، لیکن اولاد بھی ان کے تابع ہوتی ہے. لیکن شیعہ نے اسی کو بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جی بس یہی 5 ہی اہل بیت ہیں اور باقی کوئی بھی اہل بیت نہیں ہے. ہمارے کچھ دوستوں نے اس کو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہیں. وہ بھی حضور نے فرمایا، میں نے
ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات وہ کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہے، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں، لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو، تو یہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے اور اس کی راویہ خود ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ ہے۔ وہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک کالی منکش چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاموں کے مانند ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے، انہیں بھی چادر کے نیچے لیا، پھر سیدہ فاطمہ اور پھر مولا علی علیہ السلام اجمعین۔ یہ حدیث قصہ کہلاتی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور راویہ ہیں اما عائشہ، کوئی کنجوسی نہیں کی، حالانکہ سیدہ عائشہ اس چادر کے نیچے نہیں تھی، وہ باہر سے ہی منظر دیکھ رہی تھی، پھر بھی انہوں نے کنجوسی نہیں کی پنجتن پاک کی شان کو بیان کرتے ہوئے۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے یہ غیر معمولی جو کام کیا کہ ایک چادر کے نیچے ان چاروں کو اپنے ساتھ لیا۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی کبھی فیملی کا ہیڈ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں کرتے ہوئے نظر آتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک سمجھ لیں اتنے بڑے لیول کی محبت تھی اپنے اہل البیت کے ساتھ۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہاں پہ مجھے حکمت بھی سمجھ آ گئی کہ وہاں پر قرآن حکیم میں مونس کا صیغہ کیوں نہیں آیا تھا۔ اگر وہ مونس کا صیغہ آتا تو نبی علیہ السلام کو یہاں پر پھر خود سے مذکر کا صیغہ لگانا پڑنا تھا، کیونکہ ڈومیننٹ تو مذکر تھے، سیدہ فاطمہ تو ایک تھی، باقی چار تو مذکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مذکر کا صیغہ قرآن میں نازل کیا جو کفایت کر جائے مونس کو بھی اور مذکر کو بھی۔ یہ حکمت ظاہر ہوئی، اسی سے پنج تن پاک کا کانسیپٹ آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی تن پاک نہیں ہے، یہ اسپیشل پروٹوکول کے طور پہ یہ ٹرمز ہیں۔ کہتے ہیں نہیں پنج تن پاک تو فارسی کی ٹرم ہے، اور بھائی حق چار یار بھی تو فارسی کی ٹرم ہے نا۔ پنج تن پاک میں جو پے ہے اس کے اگر 3 نقطے نہیں ہیں عربی میں، تو حق چار یار میں جو چے ہے اس کے بھی 3 نقطے عربی میں کوئی نہیں موجود، چے تو ہے ہی نہیں عربی میں۔ تو ٹرمز ہیں، یہ ڈیوائز کی جا سکتے۔ پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے کرسچنز کے ساتھ، نبی علیہ السلام کا مباہلہ ہونے لگا تھا، وہ اینڈ ٹائم پہ پھر رک گیا، وہ بھاگ گئے اور راضی ہو گئے نبی علیہ السلام کو جزیہ دینے کے اوپر۔ اور بخاری میں تو تفصیل آتی ہے، ابو عبیدہ بن جرح کو نبی علیہ السلام نے ان کی طرف بھیجا، امین الامت کا لقب اسی حدیث کی وجہ سے انہیں ملا۔ مسلم شریف میں تفصیل موجود ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی کرسچنز کے سامنے نبی علیہ السلام نے سارے دلائل بیان کر دیے، اس کے باوجود وہ حق قبول نہیں کر رہے تھے، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ پیغمبر چونکہ حق واضح کر دیتا ہے تو پیغمبر کے ذریعے اناؤنسمنٹ کروائی گئی کہ اب آپ انہیں اناؤنسمنٹ کریں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے نبی ان سے فرماؤ آ جاؤ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، اور پھر اوپن میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ بس اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے۔ اور دوسری طرف نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، حسن، حسین ان کو لے کر آئے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی کم از کم 9 بیویاں تو اس وقت موجود تھیں، انہیں بھی لا سکتے تھے، وہ بھی اہل البیت تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے امت کو بتا دیا کہ یہ اسپیشل اہل البیت ہے، ان کا اسپیشل پروٹوکول ہے جن میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ آیت مباہلہ کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث اہل سنت ہمیشہ سے تفسیر میں بیان کرتے آئے ہیں۔ وہ ہے میرے بھائیوں محدثین رحمہم اللہ اجمعین، وہ حدیث کی کتابوں میں امہات المومنین ازواج رسول کا چیپٹر الگ بناتے ہیں، اہل بیت کا چیپٹر الگ بناتے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ
नबी इस्लाम की बीवियां भी अहले बैत हैं। आप चैप्टर अलग क्यों बनाते हैं? उन्हें पता था कि खुसूसी अहले बैत वो पंजतन पाक है, इस वजह से वो चैप्टर अलग बनाते हैं। और मजे की बात, वो अलग से जो चैप्टर होते हैं ना अहले बैत के, उनमें हजरत अली के फजाइल भी होते हैं, और हजरत अली के फजाइल पे अलग से चैप्टर भी मौजूद होता है। हजरत अली के केस में मिशकात की आप जरा तीसरी जिल्द खोलें, हजरत अबू बकर का चैप्टर है, हजरत उमर का, फिर अबू बकर उमर का, फिर हजरत उस्मान का, फिर हजरत अबू बकर उमर उस्मान का, फिर हजरत अली का चैप्टर, उसके बाद अशरा मुबशरा का चैप्टर, फिर बाकी असहाब का चैप्टर, करते करते उम्महातुल मोमिनीन का चैप्टर, फिर अहले बैत रसूल का जब चैप्टर आता है वहां पे हजरत अली के फजाइल फिर दोबारा से आ जाते हैं। लेकिन उस चैप्टर में आपको उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र नहीं मिलेगा, आपको जिक्र मिलेगा हजरत अली का, हजरत हुसैन का, हजरत हसन का, सईदा फातिमा का, उसामा बिन जैद का जिक्र मिलेगा, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मिलेगा, जो वो सारे के सारे वो आपको अहले बैत वाले चैप्टर में मिलेंगे। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में हजरत अबू बकर का कौल नकल किया है, मोहम्मद के कुर्ब को अहले बैत मोहम्मद के कुर्ब में तलाश करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो कौल है वो उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं लेके आए इमाम बुखारी, हसन हुसैन के चैप्टर में लेके आया। तो हजरत अबू बकर अहले बैत, खास अहले बैत इमाम हसन हुसैन, मौला अली और सईदा फातिमा को मानते थे, और इमाम बुखारी ने मोहर लगा दी, उन्होंने वो कॉल उस चैप्टर में डाला ताकि कल को कोई नासबी ये ना कह सके ये तो सिर्फ बीवियों के बारे में है। और ये हजरत अबू बकर की कोई अपनी जाती बात नहीं थी। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, अल्लाह से मोहब्बत करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो कि उनकी निस्बत मेरे साथ है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मौजूद है, अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे और नफली रोजे भी रखता रहे, लेकिन क़यामत के दिन इस हाल में अल्लाह के हुजूर पेश हुआ कि हम अहलुल बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में हुआ, तो ऐसा शख्स जरूर जहन्नम की आग में दाखिल किया जाएगा। एक मुतासरीन गामदी में से एक मुफ्ती हैं कराची के, उन्होंने फ्रंटमैन बनते हुए ना उन्होंने कहा कि जी इंजीनियर साहब कह रहे हैं फजाइल अली चैप्टर बांधा है इमाम नबवी ने, तो नबवी की शरह भी तो पढ़े कि इमाम नबवी ने क्या लिखा है। शरह उस मुफ्ती ने पढ़ी, आधी पढ़ी, दजल किया, और जो सवाल पूछ रहे हैं ना उस मुफ्ती से, वो कह रहे हैं जी वो इंजीनियर साहब कहते हैं नबी की बीवियां अहले बैत नहीं। नाऊज़ु बिल्लाह, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा नहीं आया, मैं तो 2012 से मुसलसल अहले बैत के फजाइल में वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहा हूं, उम्महातुल मोमिनीन का मैं उसमें जिक्र करता हूं, मेरे पे झूठ बांधा। और उससे बड़ी बात, इमाम नबवी की शरह पढ़ी, आधी पढ़ी, क्योंकि अगला हिस्सा पढ़ते तो उनके खिलाफ था। वो कहते हैं इमाम नबवी ने लिखा कि यहां गदीर खुम की हदीस में अहलुल बैत से मुराद नबी इस्लाम की बीवियां हैं, और 6225 नंबर जो हदीस है सही मुस्लिम की, उसमें ज़ैद इब्न अरकम ने नबी की बीवियों को भी अहले बैत माना है, और आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास को भी अहले बैत माना है। लेकिन 6228 नंबर हदीस में जाके ज़ैद इब्न अरकम ने वो इंटरनेशनल फकी दी जो आज तक वैलिड है, कि बीवी कैसे अहले बैत हो सकती है हमेशा के लिए, कि वो उस वक्त तक अहले बैत है जब तक कि वो खामद के अकद में है, अगर खामद छोड़ दे तो वो फिर अपने मेके चली जाती है। अगरचे नबी इस्लाम के केस में नहीं हुआ, वो मैं पहले बयान कर चुका, नबी इस्लाम की बीवियां हकीकतन और दायमी तौर पे अहले बैत हैं, दुनिया और आखिरत में हुजूर की बीवियां हैं, हमारी माएँ हैं। लेकिन ज़ैद इब्न अरकम ने उस जमाने में जो मुतासरीन बनु उमैया थे उनका ज़हन खोलने के लिए बात की, वो इंशाल्लाह मैं बाद में जब वो हदीस बयान करूंगा तो ब्रीफ करूंगा। तो ये जो कराची के जो मुतासिर शुदा मुफ्ती हैं गामदी साहब से, वो कहते हैं कि इमाम नबवी ने लिखा कि एक रवायत में इमाम नबवी कह रहे हैं कि इमाम मुस्लिम ने ज़ैद इब्न अरकम से जो कौल नकल किया है उसमें वो नबी की बीवियों को अहले बैत मान रहे हैं, दूसरे में नहीं मान रहे, तो ये आपस में टकरा रही हैं, जबकि कुरान से नबी की बीवियों का अहले बैत होना साबित है, तो इसमें तत्बीक फिर की जाएगी। और तत्बीक उसने नबी की नहीं बयान की, अपनी कर दी, अपनी ये बयान की कि ये दूसरी रवायत ही ठीक नहीं है,
इमाम नबी ने नहीं ये लिखा था कि दूसरी रवायत ठीक नहीं है और ये कुरान के खिलाफ है। इमाम नबी ने कहा कि ये तत्बीक ये है कि ये दोनों रवायतें अपनी जगह दुरुस्त, वहां जो अहले बैत से मुराद नबी की बीवियां लिया सैयदना ज़ैद इब्न अरकम ने तो बिल्कुल दुरुस्त लिया, और यहां जो उन्होंने इनकार किया तो इसकी तावील यह है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इनकार किया कि यहां स्पेसिफिकली आले अली, आले जाफर, आले अब्बास, आले अकील का जिक्र है जिन पर सदका हराम है नबी इस्लाम की वफात के बाद भी, इसलिए यहां पर वो बीवियों के अहले बैत होने की नफी कर रहे हैं, मुतलकन नफी नहीं कर रहे। यानी इमाम नबवी ने तत्बीक ये की, और ये कराची का जो मुफ्ती था गामदी साहब से मुतासिर, उसने वो तत्बीक बोलने के बाद तत्बीक की कोई नहीं, इनकार कर दिया। और लाहौर का एक छोटू मौलवी बरेलवियों का नासबी, उसने 6228 नंबर हदीस का इनकार ही कर दिया, उसने कहा यह रवायती ज़ईफ है। अब आ जाए मुस्लिम शरीफ की तरफ। जब यह हदीस मुकम्मल हुई कि मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मुस्लिम शरीफ में कोई जिक्र नहीं है कि इसके बाद मन कुन तो मौला के अल्फाज हो, वो बाकी किताबों में है, लेकिन मुस्लिम शरीफ खुद बोल बोल के बता रही है कि इसमें मन कुन तो मौला के अल्फाज हैं। जो कराची का एक मुफ्ती गामदी साहब से मुतासिर, वो दगा दे गया और नबी की उसने शरह आधी पढ़ी, और लाहौर का एक बरेलवी छोटू मौलवी वो कहता है इधर तो अल्फाज नहीं थे, वो 6228 में वो रवायती कमजोर है। मुफ्ती तू भी फंस गया, क्योंकि इसमें अल्फाज है। जैसे ही हदीस मुकम्मल हुई तो ताबईन ने सवाल पूछा, ज़ैद इब्न अरकम क्या नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है? क्या पूछा? क्या नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है? यह सवाल क्यों पूछा? ना वहां बीवियों का जिक्र, ना हजरत अली का जिक्र, मुस्लिम शरीफ में तो कोई जिक्र नहीं है। कहा दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत, कुरान को पकड़ लेना, अहले बैत के साथ उसने शुरू करना, अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। इसके बाद ये डायरेक्ट जो सवाल आया है 6225 में, क्या नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है, इसका मतलब है कि गल विच कोई और है, यकीनन किसी और हस्ती का जिक्र हुआ है जिसकी वजह से ताबईन पूछ रहे हैं कि नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है। उन्होंने तो इनकार ही नहीं किया था, वो हजरत अली का जिक्र हुआ था, मन कुन तो मौला। वो मुस्नद अहमद से जब तुर्क जोड़ेंगे, हाकिम से जोड़ेंगे, सुन्न सहील कुबरा के खसाइस अली से जोड़ेंगे, फिर पूरी बात समझ आएगी आपको कि ज़ैद इब्न अरकम ने फिर इसके बाद जिक्र किया मन कुन तो मौला फहादा अलीयुन मौला। इसके बाद ताबईन का पूछना बनता था कि आप तो हजरत अली का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है? और समझ आई जे गामदी साहब, मुतासरीन गामदी, मुफ्ती साहब, छोटू मुफ्ती साहब, समझ आई जे तो तौहीद भी असी सिखानी है, तो हदीस भी असी पढ़ानी है। डायरेक्ट अल्फाज है, क्या नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है? तो ज़ैद इब्न अरकम ने कहा हां, नबी की बीवियां भी अहले बैत हैं, लेकिन यहां पर मुराद आले अली, आले जाफर, आले अब्बास और आले अकील है। अब जो मुफ्ती ये कह रहा था गामदी साहब से मुतासिर होके कि ये वाली रवायत दुरुस्त है, उसके गाटे भी फिट हो गई लाकिन के साथ। उनका यहां पे स्पेसिफिकली उन अहले बैत का जिक्र है, और हकीकत बात है नबी की बीवियों ने हुजूर की वफात के बाद सिर्फ एक गम सहा है जो बाकी लोगों ने भी सहा है, हुजूर की दूरी। बाकी उन्होंने प्रोटोकॉल एंजॉय किया पूरी जिंदगी, लेकिन कत्ल कौन हुआ? बनु हाशिम। तीनों खुलफा के साथ बनु हाशिम चले। जब हजरत अली की बारी आई, 3 जंगें मुसल्लत हो गई, तो उम्मत को डराया इसी हवाले से जा रहा था। हुजूर की कोई बीवी शहीद नहीं हुई भाई। उनके लिए यह गम भी बहुत बड़ा है कि नबी इस्लाम दुनिया से चले गए, लेकिन उन्हें सब ने इज्जत दी है, इवन हजरत अली ने भी इज्जत दी। हालांकि जंग जमल के मौके पे आई थी, लेकिन नबी इस्लाम की वसीयत थी हजरत अली को, उन्होंने उनको इज्जत के साथ रवाना किया। तकलीफें तो बनु हाशिम ने काटी हैं, इन खास आलुल बैत ने काटी हैं, आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास ने। लिहाजा कॉन्टेक्स्ट भी बता रहा है, तारीख भी बता रही है, अक्लन भी यह चीज साबित है कि यह इशारा किसकी तरफ है। यह 6225 थी। 6228 में जाहिर है जब ये बातें शुरू हुई हैं तो बात चमचे होंगे, उन्होंने कोई ज्यादा सख्त बात की तो ज़ैद इब्न अरकम को भी फिर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि नबी की बीवियां अहले बैत नहीं है। बीवी कैसे अहले बैत हो सकती है? ये उन्होंने फकी के तौर पे बात की है, उन्होंने इनकार नहीं किया। ये बात हो जाती है, जिस तरह मेरा भी क्लिप कट जाता है ना बाजुकात बीच में से। ये हजरत ज़ैद इब्न अरकम का क्लिप कटा हुआ है। पूरी बात यह है कि उन्होंने पहले माना, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार अगर ये वाली बहस करोगे ना
تو پھر بھائی بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ جب اسے طلاق دے دی جائے تو اپنے گھر چلی جاتی ہے. اولاد تو ہمیشہ ہی اہل بیت رہتی ہے, کیونکہ اگر ماں کو طلاق بھی ہو جائے تو اس کی آگے سے اولاد تو پھر بھی اہل بیت ہی رہتی ہے. یہ انٹرنیشنل فقی زید ابن ارقم نے دی تھی, جس کا غامدی صاحب نے ادھورے طریقے سے جواب دیا. ایک تو انہوں نے تعریف کی غدیر خم کی حدیث میں, آدھی حدیث بیان کر کے ایک حدیث کے دو ٹکڑے کر کے دو الگ موقعوں کو ایک جگہ ثابت کرنے کی کوشش کی, اور دوسرا انہوں نے کہا جی وہ تو قرآن میں آیا کہ نبی اپنی بیوی کو طلاق ہی نہیں دے سکتے. اور یہ تو بعد کی بات ہے, یہ بعد میں پروٹوکول ان کو ملا ہے. ان پرنسپل یہی ہے کہ بیوی حقیقتاً اہل بیت ہے, دائمی نہیں ہے, ورنہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جہنم میں نہ ہوتی اگر بیویاں دائمی طور پر اہل بیت ہوتی. قرآن میں اس کا جواب موجود ہے. یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو پروٹوکول ملا جس کو ہم مانتے ہیں, لیکن اس پروٹوکول کی بنیاد پہ آپ جو خاص اہل بیت ہیں ان کی فضیلت کا انکار کر دیں اور انہیں غدیر خم سے نکال ہی دیا. غامدی صاحب نے کہا غدیر خم پہ جو اہل بیت ہے یہاں مراد بیویاں ہیں, وہ پانچتن پاک نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں پانچتن پاک ہے, اور بیویوں کو بھی آنری طور پہ آپ شامل وہاں پہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ان کے الگ سے فضائل موجود ہیں. لیکن اتنی دیدہ دلیری کہ حدیث کی تعریف کر دی, آدھی حدیث بیان کی, اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ میرا قرآن سے فہم ہے, میں زید ابن ارقم کے فہم کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. بھائی زید ابن ارقم نے غدیر خم کی حدیث نبی علیہ السلام سے سنی تھی, اور تم لوگوں نے ناصبیوں سے حدیثیں سنی ہوئی ہیں, یہ فرق ہے. راوی کے فہم سے ہم ایگری نہیں کرتے, اور راوی نہیں بھی وہ صحابی ہے جس نے حدیث خود حضور سے سنی ہوئی ہے. تو بہتر یہ یار حدیث آپ کی فیلڈ ہی نہیں, آپ حدیثوں کا انکار کیا کریں. جب آپ حدیث کو مان لیں گے تو پھر پھنس جائیں گے. آپ چونکہ حدیث غدیر خم کی مان چکے ہیں, لہذا وہ پوری حدیث ماننی ہوگی. علماء یہود والا کام نہیں کرنا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں, بات تو صحیح کی ہے, بات تو صحیح ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے. 6228 نمبر حدیث میں زید ابن ارقم نے فقی کے طور پہ یہ بات کی کہ اگر تم یہ والا کمپیرزن کراؤ گے نا, پھر جو اصولاً حقیقی اور دائمی اہل بیت ہے وہ صرف اولاد ہی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے. اور ایک جو مفتی کراچی کا جو غامدی صاحب سے متاثر ہے, یہ وہ دوسرے والے نہیں ہیں, میاں والے مفتی کی بات نہیں کر رہا, ایک اور مفتی کی, نان میاں مفتی ہیں وہ. اس نے کہا کہ جی یہ تطبیق ہی نہیں بنتی, اسی لیے امام نبوی کے آپ فام کو مان رہے ہیں کہ وہ فضائل علی لکھ رہے ہیں, تو امام نبی شرح بھی لکھ رہے ہیں. شرح پوری پڑھنا, شرح میں وہ انکار نہیں کر رہے. شرح میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائپس ہیں اہل بیت کی, انہوں نے تو انکار کیا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک چیز ساتھ لگائیں گے تاکہ آپ کے سامنے رکھیں کہ علم حدیث کا نام تو بڑے لیتے ہیں, یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں سامنے سجا کے رکھتے ہیں, لیکن پڑھتے آدھی باتیں ہیں, پوری باتیں پڑھتے ہی نہیں. اور لاہور کے چھوٹو بریلوی مولوی نے بھی حرکت کی, اس نے کہا میں جان چھڑا لوں. کہتا ہے 6225 تو ٹھیک ہے, 6228 ٹھیک نہیں جس میں انکار ہے. 6225 تو اب تو مان چکے نا, اس کا بھی انکار کر, کیونکہ اس کا سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ زید نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ زید نے پہلے کو انکار کیا ہے, یا انکار کیا ہے جو 6228 میں آیا, اور انکار وہ والا نہیں کہ مطلقاً قرآن کے خلاف انکار کیا ہے فقی کے طور پر, یا پھر کسی اور بندے کا یہاں پہ ذکر ہے. اور اصل بات یہی ہے کہ ایک اور بندے کا ذکر ہے, من کنت مولاہ فعلی مولاہ. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.